الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کے عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایمانیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے مسلسل، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، رسالت کا اقرار کرنے والا یقیناً جنت میں جائے گا جبکہ اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ومعنا ابو بکر وعمر فی نفر، ہمارے ساتھ اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر صدیق اکبر بھی تھے، عمر ابن خطاب بھی تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھے اور آپ کہیں چلے گئے۔ فأبطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا، آپ اچانک اٹھ کر اکیلے چلے گئے ہم سب کو چھوڑ کر، لیکن بہت کافی دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ ففزعنا فقمنا فكنت اول من فزع، ہم سب گھبرا گئے اور سب سے پہلے میں گھبرا کر کے اٹھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ فتنے کا دور تھا، ایک طرف مشرکین مکہ کی طرف سے، ایک طرف مدینہ منورہ میں منافقین کی طرف سے، اور منافقین کے علاوہ یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہ حالات تھے اس وقت مدینہ منورہ کے۔ فخشینا ان یقتطع دوننا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ سخت گھبراہٹ میں اٹھا۔ فقمنا فکنت اول من فزع، سب سے پہلے میرے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اٹھا اور آپ کو تلاش کرنے لگا۔ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ بنو النجار کے ایک باغیچہ، ایک باغ، اور اس کے اندر گھیراؤ بھی تھا، احاطہ بھی تھا دیواروں کے ساتھ، لیکن جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فدرت بہ، میں نے گھوم پھر کر کے دیکھا کہ هل اجد له بابا فلم اجد، کوئی دروازہ ہو تو میں اندر جاؤں، چونکہ آپ اسی طرف نکلے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے دیوار کے نچلے حصے میں کوئی بڑا سوراخ تھا، جہاں سے کچھ پانی جانے کا راستہ بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں سکڑ کر گیا، جیسا کہ لومڑی سکڑتی ہے، اور میں اس باغ کے اندر داخل ہو گیا، اس سوراخ کے اندر، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ وہیں پر تشریف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس آیا، فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے کہا، فقلت نعم یا رسول اللہ، نعم، آپ نے کہا ابو ہریرہ، کہا ہاں میں ابو ہریرہ ہوں۔
قال ما شانک، اللہ کے آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ قلت کنت بین اظہرنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تھے، اچانک ہمارے پاس سے نکلے، ہم کو ڈر پیدا ہوا کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا۔ فخشینا ان تقطع دوننا ففزعنا، ہم گھبرا اٹھے۔ فکنت اول من فزع، سب سے پہلے گھبراہٹ میرے اندر پیدا ہوئی کہ آخر آپ کہاں چلے گئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت ھذا الحائط، اس کے بعد میں اس دیوار کے پاس آیا جو بغیچے کا دیوار ہے۔ فاعتفست کما یعتفس الثعلب، اس طرح کی لومڑی سکڑ کر کسی بل میں جاتی ہے اس طرح میں سکڑ کر کے آیا ہوں۔ وہؤلاء الناس ورائی، اور یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْ، آپ نے اپنے دونوں جوتیاں میرے حوالے کی۔ فقال اذهب بنعلی، اے ابو ہریرہ میرے ان دونوں جوتیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، بتاؤ نشانی کے۔ فمن لقی من وراء هذه الحائط، اس دیوار کے پیچھے جو لوگ بھی موجود ہیں جا کر کے ان کو بشارت سنانا، بشارت عظمیٰ، تو کیا کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ اے ابو ہریرہ میرے ان دونوں جوتیوں کو لے جاؤ، جو ملتا ہو اس کو بشارت عظمیٰ سناؤ کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو دل کے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فبشرہ بالجنہ، اے ابو ہریرہ جا کر کے ان کو جنت کی بشارت سناؤ۔ فکان اول من لقیت عمر، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی سب سے پہلے جب میں پیچھے لوٹا تو عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی۔ فقال ما ہاتان النعلین یا ابا ہریرہ، ابی ہریرہ یہ کیا ہے، دو جوتیاں اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہو، کہ کیا ہے؟ فقلت ہاتان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے عمر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، بعثنی بہا، اللہ کے نبی نے یہ دونوں جوتیاں دے کر کے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ من لقیت، جس سے بھی میری ملاقات ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، صدق دل سے اس کو یقین بھی رکھتا ہو، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت سناؤں۔ اے عمر میں اس گواہی کے ساتھ، بشارت عظمیٰ کے ساتھ میں باہر آیا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے، دونوں جوتیاں آپ نے مجھے دی ہیں۔ لیکن یہ سننے کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فضرب عمر بین ثدیی فخررت لاستی، یہ سن کر عمر ابن خطاب نے مجھے بہت زور سے میرے سینے پر مارا، یہاں تک کہ میں گر گیا سرین کے بل۔ اور یہ کہا عمر ابن خطاب نے کہ ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ لوٹ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ فاجہشت بالبکاء، اور یہی نہیں بلکہ روتے ہوئے واپس آیا۔ وَرَكِبَنِي عمر، عمر میرے پیچھے پیچھے سوار تھے، مجھے مار بھی دیا تھا، میں گر بھی گیا تھا، میں آپ کے پاس آنے لگا روتے ہوئے تو عمر ابن خطاب بھی میرے پیچھے پیچھے آئے۔ فَإِذَا هُوَ عَلَى إِسْرِي،
میرے پیچھے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ما لکا یا ابا ہریرہ، کیا بات ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کرام بہت سی احادیث کے اندر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ سارے حالات کا علم آپ کو ہوتا کہ ابو ہریرہ کو میں نے جوتیوں کے ساتھ بھیجا ہے، یہ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ما لک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیسے واپس آئے؟ کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا، قلت لقیت عمر فاخبرته بالذی بعثنی به فضرب بین ثدی ضربۃ فخررت لاستی۔ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بشارت عظمیٰ کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا، سب سے پہلے میری ملاقات عمر ابن خطاب سے ہوئی، میں نے بشارت سنائی، لیکن مجھے بہت زور سے مارا، یہاں تک کہ میں اپنے سورین کے بل گر بھی گیا، اور یہ بھی کہا کہ ارجع، واپس لوٹ جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا عمر، عمر ابن خطاب بھی آ گئے تھے آپ کے پاس، کہ ما حملک علی ما فعلت، یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ابو ہریرہ کے سینے پر مارا کیوں ہے، بات کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک، کیا آپ نے 2 جوتیاں دے کر کے ابو ہریرہ کو بھیجا ہے کہ من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا ہے اپنے دونوں جوتیوں کے ساتھ اس بات کی بشارت دے کر کہ جو اللہ کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کو جنت کی بشارت سنائیں؟ قال نعم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے بھیجا ہے، میری اجازت سے گئے ہیں، میری دونوں جوتیاں ہیں۔ اب عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ لا تفعل، اے اللہ کے نبی، ایک مشورہ دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہ کریں، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، مجھے ڈر ہے کہیں لوگ صرف اسی پر بھروسہ نہ کر لیں، کہ صرف لا الہ الا اللہ ہم کہہ لیں اور جنت میں ہم چلے جائیں گے، کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، یہ مشورہ دے رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعملون، عمل کریں، عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ لیکن جب عمر ابن خطاب نے یہ مشورہ دیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے ابو ہریرہ، ان کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، ابھی یہ بات بیان نہ کرو۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ کا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا نہیں تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہاں ایسی کوئی بات آتی تھی، اگر صحابہ میں سے اگر کوئی مشورہ دیتا تھا اچھا مشورہ تو آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی امتیوں میں سے کوئی بات آپ کو مشورہ دیتا، آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک تعلیم ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، اونچا آدمی ہو، درجے میں مرتبے میں، کوئی بات بیان کرے لیکن اس کے مشورے میں کوئی کمزوری ہو تو دوسرا آدمی جو صاحب الرائے ہو، اچھا بہتر مشورہ دے سکتا ہو تو اس کو مشورہ دینا چاہیے، اور جو بڑی شخصیت کے مالک ہے اسے چاہیے کہ اسے قبول بھی کر لے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا
یہاں چند باتیں قابل غور ہے ناظرین کرام۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے جس بشارت عظمیٰ کو دے کر کے بھیجا تھا، اپنی دونوں جوتیاں دے کر، ایک بہت بڑی بشارت تھی، گویا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے۔ اس وقت کوئی نشانی آپ کے پاس نہیں تھے جو ان کو دیتے، ہاں آپ کے پاس وہی 2 جوتیاں تھیں، نشانی کے طور پر دے دیا۔ لیکن یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر مارا کیوں؟ شارحین نے بہت ساری وجہیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہو کہ حضرت عمر ابن خطاب نے سمجھایا ہو، اور ان کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو انہوں نے ایک گھونسا مار دیا ہو، اور ابو ہریرہ نے ضد کیا ہو کہ یہ درجہ، یہ مقام اللہ کے نبی نے مجھے دیا ہے بشارت عظمیٰ کو سنانے کے لیے، مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ لیکن یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ عمر ابن خطاب کہتے کہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی موافقت میں آسمان سے آیات نازل ہوئی تھیں، آپ کی موافقت آسمان سے آئی تھی۔ اس میں سے ایک یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائیے۔ آپ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، عام اس مسلمانوں کی بیویوں کو، عورتوں کو قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت عمر ابن خطاب کی موافقت میں۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی ایسی باتیں پیش آئی تھیں، جو قیدی تھے چھوڑ دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 رشتہ دار ہر ایک کے حوالے کیا جائے اور قتل کر دیے جائیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ انہیں اللہ کے رسول آپ ان سے فدیہ لے لیجیے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر کی موافقت کی، عمر ابن خطاب کی موافقت کی گئی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔